دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين صدق الله العظيم وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے واسطے سے امت کو یہ پیغام ہے کہ اگر تم زمین میں رہنے بسنے والوں میں سے اکثریت کی بات مان لو گے، یضلوک عن سبیل اللہ، تو وہ آپ کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے۔ ان یتبعون الا الظن، اس لیے کہ اکثریت تو بس خیال اور گمان کے پیچھے چلتی ہے، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور وہ ہوائی باتیں کرتے ہیں۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ، بے شک آپ کے رب خوب جانتے ہیں کہ کون ان کے راستے سے گمراہ ہو رہا ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ خوب جانتے ہیں ہدایت پر اور سیدھے راستے پر چلنے والوں کو۔ یہ دو آیتیں گزشتہ درس کا تتمہ ہیں۔ گزشتہ درس میں قرآن کریم کا ایک تعارف آیا تھا مختلف پیرایوں میں، وہ یہ تھا کہ افغیر اللہ ابتغی حکما وہو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، کہ اللہ کی کتاب اور اللہ کو چھوڑ کر میں کسی اور کو کیسے اپنے لیے فیصلہ کرنے والا مانوں، جبکہ اللہ نے کتاب بھیجی تفصیل کے ساتھ، اور پھر وہ کتاب ایسی ہے جو حق ہے، سچ ہے۔ پچھلے لوگوں نے بھی اس کتاب کو مانا، یعنی وہ بھی جانتے تھے کہ قرآن کریم آنے والی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، کہ اے نبی آپ کے رب کے کلمے یعنی کلام یہ سچائی اور عدل کے اعتبار سے مکمل ہے، اور اس کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں ہے، وہ خوب سننے والے اور خوب جاننے والے۔ یہ اللہ نے قرآن کا تعارف کروایا، اور اس کے بعد مشرکین مکہ نے ایک بھونڈا سا اعتراض کیا تھا۔ وہ اعتراض کیا تھا؟ وہ یہ کہتے تھے مسلمانوں کو پکڑ کر کہ تمہارا دین بڑا عجیب ہے، جانور کو ذبح کر کے کھاتے ہو، تم اپنے ہاتھ سے مارتے ہو تو وہ حلال ہے، اور جو جانور خود سے مر جائے وہ حرام سمجھتے ہو۔ گویا کہ وہ یہ تاثر دینا چاہتے تھے کہ جو جانور ہم نے ذبح کیا اس کو ہم نے مارا، اور جو جانور خود سے مر گیا اس کو اللہ نے مارا، تو اللہ کے مارے ہوئے کو تو تم نہیں کھاتے اور اپنے ہاتھ سے مارے ہوئے کو تم کھا لیتے ہو۔ یہ کیسا عجیب دین ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اول وہلہ میں اور ابتداءً اس اعتراض کو سن کر لوگ چمک جاتے ہیں کہ بھائی واقعی بات تو صحیح ہے، لیکن تھوڑی عقل مندی کے ساتھ اگر اس کا ثبوت دیا جائے، عقل مندی کا، تو غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ذبح کرنا مارنا نہیں ہے بلکہ موت کا ایک سبب ہے۔ موت کے کئی اسباب ہوتے ہیں، کوئی اوپر سے گر کے مر جائے، تو اصل ہم جو ذبح کرتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم اس کو موت دے رہے ہیں، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کی موت کے لیے ایک سبب اختیار کیا ہے، اور وہ سبب ہے ذبح کرنا، اور اصل ذبح بھی نہیں ہے۔ جو ذبح اللہ کے نام سے ہوگا ہم اسی کو کھاتے ہیں،
اور جو ذبح اللہ کے نام کے بغیر ہوگا ہم اس کو نہیں کھاتے۔ تو اعتراض ویسے بھی ختم ہو گیا کہ ہم نے جو ذبح کو جو بنیاد بنائی ہے وہ اللہ کے نام کی برکت حاصل کرنے کے لیے، مرتے تو کسی بھی طرح سے ہیں لیکن اللہ کے نام کے ساتھ جب ذبح ہوگا تو پھر اس کا کھانا حلال ہوگا، جو ذبح اللہ کے نام کے بغیر ہوگا اس کا کھانا حرام ہوگا۔ تو یہ تو بالکل ذبح کے باوجود اگرچہ کہ ذبح ہوا لیکن وہ پھر بھی اسی طرح مردار ہی کے حکم میں مانا جائے گا۔ تو یہ جواب دیا ہے، آگے کی آیتوں میں بات آئی۔ لیکن اس طرح کے جو سوالات مسلمانوں کے سامنے مشرکین مکہ کے آتے تھے تو یہاں اللہ نے ایک ضابطہ بیان فرمایا، خطاب نبی کو ہے، مراد امت ہے۔ اس طرح کی آیتیں جہاں نبی کو کسی کام کے کرنے اور نہ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، اس میں اگر مقام نبوت کی اور مقام نبوت پر کسی طرح کی کوئی آنچ آنے کا اندیشہ ہو تو اس کا ضابطہ یہ ہے کہ یہ آیت اگرچہ نبی کو کہی گئی ہے لیکن مقصود نبی نہیں ہیں بلکہ امتی ہیں۔ بہت سے ایسی آیتیں قرآن میں ہیں۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ، دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ زمین میں جو اکثریت ہے ان کی اتباع نہیں کرنی چاہیے۔ اکثریت حق ہونے کی دلیل نہیں ہے، کسی بھی چیز کی کثرت اس کے صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہے، ورنہ دنیا میں اسلام پر عمل کرنے والوں سے زیادہ تعداد اسلام کو نہ ماننے والوں کی ہے۔ تو اکثریت کو اگر دیکھا جائے تو یہ پھر کفر اس وقت دنیا میں زیادہ ہے بنسبت اسلام کے، تو اکثریت کی بات نہیں مانی جائے گی۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں اکثریت کافروں کی، مشرکین کی تھی۔ آخری خطبہ اور آخری سفر میں بھی آپ نے دیکھا، ہم جانتے ہیں کہ 1 لاکھ کے آس پاس ایمان والے تھے، بقیہ جو تھے وہ سب کے سب پوری دنیا کے مشرکین ہی تھے، نہ ماننے والے تھے۔ یہاں سے ضابطہ نکلتا ہے کہ ہر دور میں صحیح عقل والے، صحیح فہم والے، صحیح علم والے بہت تھوڑے ہوتے ہیں، اور خیالی پلاؤ پکانے والے، خیال کے ذریعے سے دین پر اعتراضات کرنے والے اور اپنے ذہن سے سوالات تراش کر اسلام کی شبیہ کو بگا، ان کی تعداد ہر زمانے میں زیادہ رہی ہے۔ اب لوگوں کا کام یہ ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ کس کی بات دلیل کے ساتھ ہے اور کس کی بات عقل کی بنیاد پر ہے۔ دلیل کی بات، جو دلیل قرآن و سنت سے ہے، اس کی بات اگرچہ کہ تھوڑے لوگ کہتے ہوں گے مانا اسی کو جائے گا، اگرچہ کہ عقل کی بات ہو اور بیسیوں لوگ کہتے ہوں گے اس کو رد کیا جائے گا۔ مشورہ اسلام کا حکم ہے۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، ایمان والوں کی صفات بتائی گئی کہ وہ مشورے سے کام کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضور کو حکم ملا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے نبی اپنے ایمان والے ساتھیوں سے مشورہ کیجئے اہم معاملات میں۔ مشورے کے اندر بھی اکثریت کی رائے پر فیصلہ نہیں کیا جاتا، بلکہ جو رائے ثواب دید پر مشتمل ہوتی ہے، ثواب دید کا مطلب جو رائے زیادہ درست محسوس ہوتی ہے اس رائے کو قبول کیا جاتا ہے اکثریت کی بنیاد پر۔ جیسے اقبال نے کہا، جمہوریت وہ دور حکومت ہے کہ جس میں سروں کو گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا، یعنی سر گن کر کے فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ آپ جیتے اور آپ ہارے۔ وہ کیا کہتے ہیں اس کو، گنتی کی بنیاد پر جیت اور ہار کا فیصلہ دنیا میں ہوتا ہے۔ اللہ کے پاس یہ معاملہ نہیں ہے، وہاں وزن دیکھا جاتا ہے۔ ڈھیروں عبادتیں ہیں، گننے کے اعتبار سے تو زیادہ ہیں لیکن حقیقت کے اعتبار سے کمزور ہیں، اور ایک طرف عبادت تھوڑی ہے لیکن وزنی ہے، اخلاص کے ساتھ بھری ہوئی ہے، تو وہ ترازو میں اخلاص والی عبادت کا پلڑا وہ بھاری ہو جاتا ہے۔ تو جو چیزیں اکثریت کی طرف سے آتی ہیں، بھیڑ کو دیکھ کر کسی کے حق اور سچ ہونے کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ حق کو دیکھا جائے گا، دلائل کو دیکھا جائے گا۔ یہاں سے ایک ضابطہ اور آتا ہے امامت سے متعلق۔ کسی شخص کی امامت سے مصلی ناراض ہیں، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کتنے راضی ہیں اور کتنے ناراض ہیں۔
بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ ناراض ہونے والوں کی تعداد، ناراض ہونے اور راضی رہنے والوں کی تعداد میں دیندار اور علم و فہم والے اور سمجھدار کتنے ہیں۔ اگر راضی رہنے والے سب کے سب برابر ہیں دینی اعتبار سے، اور ناراض ہونے والا ان سب کے مقابلے میں دینی اعتبار سے بلند ہے، اعلیٰ ہے، تو اس کی بات شریعت تسلیم کرتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اب تمہاری امامت مکروہ تحریمی ہے۔ اس لیے بھیڑ اور جمہوریت ٹھیک ہے، ہمارا ایک جمہوری نظام کے ساتھ ہم چلتے ہیں دنیا میں، لیکن ان معاملات میں جو خالص دینی ہیں، یہاں بھیڑ کی بنیاد پر حق اور غلط کا فیصلہ نہیں کیا جاتا، یہاں وزن اور دلیل کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اسی ضابطے کو اس آیت میں بیان فرمایا، وَإِن تُطِعْ، اگر آپ یعنی امت پیروی کرنے لگے، پیچھے چلنے لگے، اکثر من فی الارض، زمین میں رہنے بسنے والوں کی اکثریت کی، یضلوک عن سبیل اللہ، تو وہ آپ کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ سبیل اللہ یہاں جو آیا ہے اللہ کا راستہ، مفسرین کہتے ہیں ہر وہ کام جس میں ثواب ہو اور وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ اللہ کا راستہ ہے۔ جو کام ثواب کا تو ہے لیکن رضائے الہی مقصود نہیں ہے تو یہ اللہ کا راستہ نہیں ہے۔ کوئی کام رضائے الہی کا ہے، رضائے الہی کی نیت سے کیا جائے لیکن شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے تو اس کی بات کو بھی تسلیم، یہ بھی سیدھا راستہ اور سبیل اللہ میں داخل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے سبیل اللہ ہر دینی کام کو بھی کہتے ہیں، ہر جائز کام جس میں ثواب کی امید ہو اس کو بھی کہا جاتا ہے، اور جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی ہو اس کو بھی کہا جاتا ہے۔ اب اوپر جو بات آئی اکثریت کی بات کو ماننے نہ ماننے کی، اس میں بعض چیزیں ہیں جو مشورے سے حل ہوتے ہیں، جیسے اسلام نے مشورے کا حکم دیا، بعض جگہوں پر اکثریت کی بات مانی جا سکتی ہے جو معاملات دینی امور سے تعلق نہیں رکھتے، جیسے مثال کے طور پر گھر میں کوئی دعوت ہو، اب وہاں یہ مشورہ ہو رہا ہو کہ مہمانوں کی خدمت میں کون سا مشروب پیش کیا جائے۔ اب اگر اکثریت یہ دعویٰ کرے کہ سب کو شراب پلایا جائے، ظاہر ہے کہ جو چیزیں قرآن و سنت میں حرام ہیں ان پر مشورہ اور ڈسکس کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جائز چیزوں کے اندر اب مشورہ ہوگا کہ شربت پلایا جائے گا، پانی پلایا جائے گا، دودھ پلایا جائے گا، چائے پلائی جائے گی، فلاں فلاں۔ تو ان چیزوں میں اگر کسی ایک بات پر اکثریت متفق ہو تو اس کی اتباع اور اس کی بات کو تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ شرعی امور میں اور دینی معاملات میں اکثریت کو نہیں دیکھا جائے گا، دلیل کو دیکھا جائے گا اور مزاج نبوت کو دیکھا جائے گا۔ ان یتبعون الا الظن، اللہ نے کہا کہ اکثر لوگ تو بس ظن اور گمان کے پیچھے چلتے ہیں، خیالات سے اپنے دین کو وہ ڈیزائن کیے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے ذہن میں جو چیز آ گئی اسی کو وہ دین سمجھتے ہیں اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ تو ظن اور گمان کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور یہ اٹکل چھوڑتے ہیں، ہوائی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اب جیسے مشرکین نے کیا تھا کہ جو جانور خود مر جائے گویا کہ اللہ نے مارا، اور جو تم نے ذبح کیا تم نے مارا، تو اپنے ہاتھ کے مرے ہوئے کو تم کھاتے ہو، اللہ کے مارے ہوئے کو نہیں کھاتے، تو کتنا بے وقوفانہ اور احمقانہ سوال ہے، حقیقت کا علم نہیں ہے۔ اب اس سوال کو آج کے دور کے مستشرقین لے کر اچھالیں تو ظاہر ہے کہ جن مسلمانوں کو حقیقی علم حاصل نہیں ہوتا وہ چکرا جاتے ہیں اور اسلام کی اس حکم پر شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ حقیقتاً اگر ہم غور کریں تو جواب بڑا آسان ہے، جو میں نے شروع میں ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو دلیل دی تھی نمرود کے سامنے کہ جیل سے آزاد کرنا اور موت کی سزا سنانا یہ زندگی اور موت دینا نہیں ہے، اس نے کیا کیا تھا؟ انا احیی و امیت، میں بھی تو مارتا ہوں، میں بھی تو زندہ کرتا ہوں۔ قیدیوں کو بلا کر ایک کو آزادی دے دی اور کہا کہ دیکھو میں نے زندگی دے دی، اور ایک کو سولی پر چڑھا دیا اور کہا دیکھو میں نے موت دے دی۔ اسباب کو اختیار کیا ہے، زندگی اور موت اللہ کے قبضے میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی
چونکہ وہ اپنے وقت کے جلیل القدر نبی نمرود کی اس کم عقلی کو حضرت نے پہچان لیا، کہا کہ اس کی عقل میں بات آنے والی نہیں ہے، یہ اپنے یعنی کہ جیل سے چھڑانے کو زندگی سمجھ رہا ہے اور سزا دینے کو موت سمجھ رہا ہے۔ حضرت نے سوال بدل دیا، حضرت نے کہا میرا اللہ سورج مشرق سے نکالتا ہے، تو اگر خدا ہے تو مغرب سے نکال دے۔ اب ظاہر ہے فبہت الذی کفر، قرآن نے کہا کہ یہ آدمی مبہوت ہو گیا، بے وقوف ہو گیا، بھونچکا رہ گیا، سوال کا جواب ختم ہو گیا۔ عقل کے اعتبار سے آدمی کو گفتگو کرنی چاہیے۔ تو اللہ نے کہا ان یتبعون الا الظن وان هم الا یخرصون، یہ تو بس ہوائی اٹکل باتیں کرتے ہیں۔ ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ، اے نبی یقیناً آپ کے رب جانتے ہیں، خوب جانتے ہیں کہ کون اس کے راستے سے گمراہ ہوتا ہے، اور وہی جانتے ہیں کون ہدایت پر آتا ہے۔ کوئی ہزار دعویٰ کر لے کہ میں ہدایت پر ہوں، اللہ جانتا ہے کہ وہ ہدایت پر ہے یا نہیں۔ کوئی کسی کے بارے میں لاکھ دعویٰ کر لے کہ یہ گمراہ ہے، ہاں دلائل کی بنیاد پر اور ضروریات دین کے انکار کی بنیاد پر اگر کسی نے ضروریات دین کا انکار کیا ہے، کھلم کھلا انکار کر رہا ہے، تو ایسے آدمی کو تو پھر گمراہ تسلیم کیا جائے گا۔ باقی جس کی زندگی مبہم ہے اور جس کے بارے میں حقیقت کا لوگوں کو علم نہیں ہوتا، ایسے لوگوں کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا کہ یہ گمراہ آدمی ہے اور یہ غلط آدمی ہے، یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اس لیے کہ اللہ کہتا ہے ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ، اللہ جانتے ہیں کہ کون حقیقت میں گمراہ ہے اور اللہ جانتے ہیں کون سیدھے راستے پر ہے۔ کسی کے بارے میں جلدی سے کوئی فیصلہ ہم کو نہیں کرنا چاہیے کہ یہ بڑے اچھے آدمی، ٹھیک ہے انسان ہونے کے ناطے، انسانی کمال کے ناطے، انسانی اقدار کے ناطے، انسانی احساسات کے ناطے اگر ہم نے کسی کو کہا کہ بڑے اچھے آدمی ہیں، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہم کسی کی گمراہی اور کسی کی ہدایت کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اور ہم اپنے ذہنوں سے یہ کب تک، جب تک کہ اس کی طرف سے کوئی ایسی چیز ظاہر نہ ہو جائے جو ضروریات دین کا انکار کرنے کے شعبے سے تعلق رکھتی ہو، جیسے ختم نبوت، اللہ کے رسول کو آخری نبی تسلیم کرنا، یہ ضروریات دین میں داخل ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ میں نبی تو تسلیم کرتا ہوں، آخری نہیں مانتا، ان کے بعد بھی نبی آئے ہیں، تو ایسے لوگوں کو پھر کہا جائے گا کہ یہ گمراہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ضروریات دین میں سے ایک ضرورت کا انکار کیا، دین کی بنیادوں کا انکار کیا۔ ایک شخص اگر یہ کہتا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا، اللہ نے کشف و الہام کے ذریعے سے مجھے کہہ دیا ہے کہ تمہاری نمازیں معاف ہیں، تو اب کہا جائے گا کہ جس نماز کو اللہ نے زندگی کے آخری سانس تک فرض قرار دیا ہے، اس کو نہ پڑھنے والا ظاہر ہے کہ عملی طور پر گمراہی کا شکار ہے۔ اور اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ نماز پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا، میں تو ایسے بھی جنت میں چلا جاؤں گا، تو اب یہ فکری طور پر گمراہ آدمی مانا جائے گا۔ بظاہر ہم کسی کو گمراہ نہیں کہتے جب تک کہ اس کی طرف سے کسی ضرورت دین کا انکار ظاہر نہ ہو۔ یہ ضابطہ سمجھیں، جب تک اس ضابطے کو ہم نہیں سمجھتے، بہت سے اعتراضات ذہن میں چلتے رہتے ہیں۔ قادیانی کو کافر کیوں کہا جاتا ہے، شکیلی کو کافر کیوں کہا جاتا ہے، فلاں کو کافر کیوں کہا جاتا ہے، فلاں کو کافر کیوں کہا جاتا ہے، وہ بھی تو کلمہ پڑھتے ہیں، وہ بھی تو اللہ رسول کو مانتے ہیں۔ کلمہ پڑھ لینا ایمان میں آنے کا دروازہ ہے، ایمان سے نکلنے کے 10 دروازے ہیں، اس میں سے ایک دروازہ ضرورت دین میں سے کسی دین چیز کا انکار کرنا ہے۔ جب تک ہم اس ضابطے کو نہیں سمجھتے، اعتراضات ہمارے ذہن میں پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ، اللہ خوب جانتے ہیں کہ کون اس کے راستے سے گمراہ ہو رہا، اور اللہ خوب جانتے ہیں کہ کون ہدایت پر آ رہا ہے۔ یہ 2 آیتیں گزشتہ درس کا اختتام تھا، اس کا تتمہ تھی، اس کو میں نے آج کے درس کے لیے منتخب کیا۔ اب آگے رب العالمین کہتے ہیں کہ جو اعتراض مشرکین مکہ کی طرف سے ہوا تھا کہ جس کو تم ذبح کرتے ہو اس کو کھا جاتے ہو، اور جسے اللہ مار دے طبعی موت مر جائے اسے تم نہیں کھاتے، تو اس کا جواب اور اس سلسلے میں کچھ احکام اللہ تبارک و تعالی نازل فرما رہے ہیں، اس کو انشاءاللہ ہم اگلے درس میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا صحیح سمجھ
دین کی صحیح سمجھ اور صحیح فہم نصیب فرمائے، اور شکوک و شبہات والے دین سے اللہ ہم سب کی، ہمارے نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔